بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، محترم دوستو، شیعہ فرقہ کے اندر مزید کئی ذیلی شاخیں پائی جاتی ہیں جو کہ اپنے اپنے عقائد اور اپنی اپنی رسم و رواج کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان سب فرقوں کی بنیاد سادات کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ گو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آپ کی مختلف ازواج مطہرات سے متولد ہوئی، جن جن کو سادات کہا جاتا ہے، لیکن ان کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاطمی یا علوی اولاد ہے۔ فاطمی اولاد سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد ہے جو سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے متولد ہوئی، جن میں حسنین کریمین علیہم اجمعین اور ان کی اولادیں نمایاں ہیں، جن کو فاطمی اولاد کہا جاتا ہے یا فاطمی سادات بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بڑی شاخ علوی سادات کی ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد ہے جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری ازواج مطہرات سے پیدا ہوئیں۔ تمام مفسرین اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاطمی یا خیر فاطمی یا علوی اولاد سب کے سب یکساں معتبر اور اہمیت کی حامل ہیں، لیکن فاطمی اولاد کو زیادہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست اولاد ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو دنیا بھر میں جاری فرمایا۔ محترم ناظرین، شیعہ اسلام کے اندر مختلف فرقے تاریخ میں امامت کے مسئلے کی وجہ سے وجود میں آئے، جن میں تین اہم گروہ اثنا عشری، شیعہ اسماعیلیہ اور بغری ہیں، اور ان تینوں کے درمیان بنیادی فرق امامت کے سلسلے، مذہبی قیادت اور فقہی نظام میں پایا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر جب چھٹے امام جعفر صادق کی وفات 765 ہجری میں ہوئی تو ان کے بعد امامت کے مسئلے پر شیعیوں میں بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ نے ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کو 7واں امام مانا، اور یہی گروہ آگے چل کر اثنا عشری یا 12 امامی شیعہ کہلایا، کیونکہ یہ سلسلہ امامت کو 12 اماموں تک مانتے ہیں، جن میں آخری امام محمد مہدی کو غیبت میں مانا جاتا ہے، اور عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اثنا عشری شیعہ فقہ جعفریہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا مذہبی نظام آیت اللہ اور مجتہدین کی قیادت پر قائم ہے، اور آج دنیا میں زیادہ تر شیعہ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً ایران، عراق اور لبنان میں ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ امام جعفر صادق کے بعد امامت ان کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کے ذریعے جاری رہنی چاہیے، لہٰذا انہوں نے موسیٰ کاظم کی بجائے اسماعیل بن جعفر کو امام مانا، اور یہی گروہ اسماعیلی کہلایا۔ اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے کہ امامت کا سلسلہ ہمیشہ زندہ امام کے ذریعے جاری رہتا ہے، اور تاریخ میں انہوں نے ایک بڑی خلافت بھی قائم کی جسے فاطمی خلافت کہا جاتا ہے، جس نے 909 ہجری سے 1171 تک شمالی افریقہ اور مصر پر حکومت کی، اور اسی دور میں شہر قاہرہ اور جامعہ الازہر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں اسماعیلیوں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا۔ جب فاطمی خلیفہ المستنصر باللہ کی وفات کے بعد امامت کے مسئلے پر دو بڑے گروہ بن گئے، جن میں ایک نظاری اسماعیلی کہلایا اور دوسرا مستعلوی اسماعیلی۔ نظار اسماعیلی آج کل اپنے امام کے طور پر کریم آغا خان چہارم کو مانتے ہیں، جبکہ مستعلوی اسماعیلیوں میں بعد میں مزید تقسیم ہوئی، جن میں سب سے مشہور گروہ بحری کہلاتا ہے، اور خاص طور پر بھارت، پاکستان اور یمن میں پایا جاتا ہے۔ بحری دراصل مستعلوی اسماعیلیوں کی ایک شاخ ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل امام پردہ غیبت میں ہیں، اور ان کی طرف سے ایک نمائندہ یا مذہبی پیشوا مقرر ہوتا ہے۔
جسے داعی المطلق کہا جاتا ہے، جو مذہبی معاملات کی قیادت کرتا ہے اور موجودہ دور میں داؤدی بوہریوں کے روحانی پیشوا مفضل سیف الدین ہیں۔ عقائد اور مذہبی طرز عمل کے لحاظ سے بھی ان فرقوں میں فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ اثنا عشری شیعہ فقہ جعفری کے مطابق نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات ادا کرتے ہیں، اور ان کے مذہبی مراکز زیادہ تر مساجد اور حوزات علمیہ ہوتے ہیں، جبکہ اسماعیلیوں میں عبادت کا نظام جماعت خانہ کے ذریعے چلتا ہے اور ان کے عقائد میں باطنی یا روحانی تشریحات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ بوہری شیعہ ایک منظم مذہبی اور سماجی نظام رکھتے ہیں جن میں مخصوص لباس، کمیونٹی نظم اور داعی کی اطاعت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یوں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بنیادی فرق یہ ہے کہ اثنا عشری شیعہ 12 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخری امام کی غیبت کے عقیدے کو مانتے ہیں، جبکہ اسماعیلی زندہ امام کے تسلسل پر یقین رکھتے ہیں، اور بوہری دراصل اسماعیلیوں کی ایک شاخ ہے جو مستعلیوی سلسلہ امامت سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے مذہبی رہنما داعی المطلق کے ذریعے اپنی مذہبی قیادت کو جاری رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے عقیدہ امامت، مذہبی قیادت کے نظام، عبادات کا طریقہ کار اور تاریخی ارتقاء کے اعتبار سے اثنا عشری، اسماعیلی اور بوہری شیعوں کے درمیان واضح فرق پایا جاتا ہے، اور یہی اختلافات شیعہ تاریخ میں مختلف فرقوں کے وجود کا سبب بنے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، جن کو حال ہی میں امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا، آپ شیعہ کے ایک جانی مانی ہستی تھے جنہوں نے ظلم اور سفاکیت کے سامنے اپنے جد امجد امام حسین اور امام حسن علیہ السلام اجمعین کی طرح ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ بھی اثنا عشری شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔